بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض على الله انسان بعض دفعے ایمان لانے میں یا اعمال صالح میں یا عبادت کرنے میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت سے حجابات ہوتے ہیں۔ بعض دفعے انسان کو یہ جو روزی ہے نا، روزی کا کمانا، کاروبار، یہ بھی حجاب بن جایا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ایمان لانے میں حجاب بن جاتا ہے، اور بعض کے لیے اعمال میں، اور بعض کے لیے ذکر اللہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اطمینان قلب کے لیے اللہ پاک کے پیغمبروں نے اللہ سے سوالات کیے ہیں۔ مثلا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، قاری صاحب ان کو طرف کرو، کیا پھر رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی، کیف تحیی الموتى، اے اللہ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے؟ تو ادھر سے جواب ہے، اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ جواب میں فرمایا، بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرا قلبی اطمینان مقصود ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آپ کیسے کریں گے، قادر تو ہیں؟ تو باری تعالیٰ نے پھر وہ صورت بیان فرمائی قرآن کریم میں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی، یا اللہ آپ اپنی مخلوق کو کیسے روزی دیتے ہیں؟ بعض کا تو ظاہر آدمی کی عقل میں بھی آتی ہے بعض کی، لیکن بعض چیزوں کی کیفیت عقل میں نہیں آتی۔ اس پر اللہ جل شانہ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پہاڑ پہ پتھر پہ ڈنڈا مارو۔ پتھر پہ کوئی چیز ماری تو وہ ٹکڑے ہو گیا، پھر فرمایا اور مارو، پھر پتھر پہ کوئی چیز ماری، اس کے بھی ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی چند دفعے ایسے ہوا، ان کی تہ ہو کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے۔ اندر جا کے ایک ٹکڑا ہوا تو ایک کیڑا نکلا اندر سے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک پتا اگایا ہوا ہے، ایک سبز پتا اگایا ہوا ہے جو وہ کھا رہا ہے۔ سمجھی بات؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہی پتا جو ہے نہ، وہی کیڑا ذکر کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے شریک سے، اور یہاں معنی یہ ہے عاجزی سے پاک ہے۔ اللہ پاک عاجز نہیں ہے، عجز سے پاک ہے، وہ قادر ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو مجھے دیکھ رہی، اور ویعرف مکانی، میری جگہ کو بھی پہچانتی ہے اللہ کی ذات۔ یعنی اللہ کو میرا یہ جو ہے نا ٹھکانہ، یہ پتھروں کے نیچے بھولا ہوا نہیں ہے۔
سبحان من یرانی و یعرف مکانی، میرے مکان کو بھی پہچانتا ہے اللہ پاک، میری جگہ پہچانتا ہے کہ میرا کیڑا فلاں جگہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، بعض دفعے آدمی کو یاد یعنی ٹھکانا تو علم ہوتا ہے، جگہ کا تو علم ہے لیکن بھول گیا۔ فرمایا یذکرونی، مجھے یاد بھی رکھتے ہیں، ولا ینسانی، مجھے کبھی بلاتے نہیں ہیں باری تعالیٰ۔ یہ اس کیڑے کا ذکر ہے۔ مدینہ طیبہ میں ہمارے ملک کے ایک عالم تھے، وہ کافی مدت سے وہاں تھے، تو وہ تعارف کی وجہ سے پھر وہ جب میری دعوت کرتے تو وہاں کے مشائخ کو بھی دعوت دیتے تھے۔ ایک دفعے انہوں نے دعوت کی تو شام کے شیخ، اب بھی کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ان کو، ضعیف ہو گئے بیچارے، ابن حجار کے نام سے مشہور۔ انہوں نے پھر جب وہاں تعارف کرایا انہوں نے میرا، تو ایک کتاب مجھے ہدیۃً دی جس میں تمام اللہ کی مخلوق کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ اس عالم نے بڑی محنت کی کہ مخلوق میں سے فلاں مخلوق کا یہ ذکر ہے، فلاں مخلوق کا یہ ذکر ہے۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ کے تحت بھی مفسرین نے حیوانات کے، چرند پرند کے ذکر لکھے کہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں، خدا ان سے غافل نہیں، اس لیے وہ کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، پاک ہیں وہ جو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ٹھکانے کو جانتے ہیں اور مجھے یاد رکھے میں مجھے بھولتے نہیں ہیں، ولا ینسانی، مجھے کبھی نہیں بلایا اللہ پاک نے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے پھر رہے ہیں، کتنے جانور ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھائے پھر رہا، ہمارے ذمے لگا دیا۔ اگرچہ کچھ ہمارے کام بھی ان کے ذمے لگ گئے، ہمارا کام ان کے ذمے لگ گیا، ان کا چارہ وغیرہ پٹھا ہمارے ذمے لگ گیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعے کی بات ہے، گھر والے کہیں گئے تو وہ مجھے کہہ گئے بھئی یہ مرغیوں کا خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکی پڑی رہے، ان کو دانے وغیرہ ڈالتے ہیں، جیسا کہیں گھر والے چلے جایا کرتے ہیں شادیوں میں کسی جگہ۔ حضرت رحم اللہ کو ان کو دانے ڈالنے یاد نہ رہے، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ کتاب لکھنے بیٹھے تو کوئی چیز ذہن میں نہ آئے، یعنی ایسا جیسا دماغ منقبض ہو گیا ہو، کوئی مضمون کی آمد نہیں ہے، انبساط نہیں طبیعت میں۔ خود حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ کچھ دیر تو کوشش کی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے دعا فرمائی تو فوراً الہام ہوا کہ مخلوق کو میری کو بھوکے رکھے ہوئے وہ مجھ سے مضمون مانگ رہا۔ فوراً کتاب بند کی اور جا کر ان مرغیوں کو دانے ڈالے۔ جب انہوں نے دانے کھائے تو ادھر سے رحمت شروع ہو گئی۔ یعنی ایسا انتظام فرمایا ہے باری تعالیٰ نے۔ جو آدمی اپنی روزی کی زیادہ فکر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں تو اپنی کر لے، چل جا۔ اور جو اس پہ کچھ اس کا مطلب میرا یہ نہیں ہے، توکل کا یہ معنی تو ہرگز نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی نہ کرے، لیکن نہیں نیلا اس طرح پیچھے نہ لگے جس طرح ہم آپ لگتے ہیں، یعنی مضمون بند کر دیے، ادھر سے سلسلہ جو ہے علم کا بند فرما دیا، جو سکھا رہے تھے نا علم اللہ پاک، وہ علم کا سکھانا بند کر دیا تاکہ ادھر متوجہ ہوں۔ اور میری مخلوق جو، یہ تو نہیں کہ فرشتوں کے ذریعے کھانا بھیجنا ہے، یہ تو نہیں کرتے، زمین سے ہی پیدا فرما دیتے ہیں نظام۔ تو اتنے پتھروں کی تہ میں کیڑے کے لیے ایک پتا پیدا کر دیا سبز، اور وہ کیڑا وہ پتا کھا رہا ہے اور خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ دیکھو نا ذکر کیسا عجیب ہے، میرے ٹھکانے کو پہچانتا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے، کبھی بھلاتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بعض دفعے یہ چیز حجاب بن جایا کرتی ہے انسان کے لیے،
وہ اس میں ایسا منہمک ہوا. اب اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. کبھی تو کاروبار کم ہے، اس کی پریشانی کی وجہ سے اللہ اللہ نہیں کرتا، اسی ہاتھ پیر مارتا ہے. بزرگوں کے ہاں بھی بیعت بھی اسی نیت سے ہوتا ہے، مقصد اس کا اللہ اللہ نہیں ہے، کسی طرح میرا یہ کام سدھر جائے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کام بن گیا تو اس میں ایسا منہمک ہوا پھر ویسے خدا کو بھول گیا، ویسے بھول گیا. اس لیے اور بھی حجابات ہیں جو انسان عبادات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے. اور بھی حجاب ہیں. ایک حجاب یہ رزق ہے، اس لیے قرآن نے کہہ دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور آگے وہی بات فرما دی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا. اللہ کے ذمے ہے پوری مخلوق کا رزق اور اسے سب ٹھکانوں کا پتہ ہے. مستقر و مستودع کے تفسیروں میں بہت معنی کیے. ماں کے رحم میں ہے تو اسے پتہ ہے، دنیا میں ہے تو اسے پتہ ہے، قبر میں ہے تو اسے پتہ. وہی بات وَيَعْرِفُ مَكَانِي، یعنی اس کیڑے کو یہ ذکر سکھلا دیا. اور ادھر قرآن میں ہے یعلم مستقرها ومستودعها. خدا مستقر کو بھی جانتا ہے، مستودع کو بھی جانتا ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے. اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے انسان کے خدا کے ذہن سے نکل گیا. ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. ہمارے ایک پیر بھائی قصہ سنا رہے تھے. پہلے کسی اور بزرگ سے وہ بیعت تھے. فرمایا میں بچہ ہی تھا تو حضرت کے ہاں بڑے بڑے علم والے علماء آئے ہوئے تھے، تو مشورہ ہو رہا تھا کچھ مکانات بنانے کا. چھپڑ مکان اگلے زمانے کے یہی مکان ہوتے تھے. کوئی اوپر سے وہ سرکیوں کا ایک چھپڑ سا بنا دیا دیوار. تو مشورہ ہو رہا تھا، میں چھوٹا سا تھا بالکل. میرے والد ان بزرگوں سے بیعت تھے تو والد صاحب مجھے لے جایا کرتے تھے ساتھ. تو میں بھی کھڑا تھا پیچھے. کسی بزرگ عالم سے پوچھ رہے ہاں بھیا تمہارا کیا مشورہ ہے، کسی سے پوچھ رہے. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اتنی بڑی جماعت ہے حضرت شیخ کی، علماء کی، بڑے لوگوں کی، اس جماعت میں میرے جیسے کو کون پوچھے. تو حضرت شیخ کو اللہ نے فوراً متوجہ فرمایا. پیچھے ہٹ کے کہنے لگے تو بتلا تیرا کیا مشورہ ہے. یعنی اللہ کی ذات تو اتنی مہربان ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرے شیخ مجھے تو کچھ بھی سمجھتے نہیں ہوئے، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے مشورہ کر رہے. تو فوراً متوجہ فرما دیا. ادھر کشف ہوا میری بات کا یا قدرتی طور پر میری زبان میری طرف متوجہ کر کے گئے ہاں بھائی تم بتلا تیرا کیا مشورہ ہے. تو یہ ہے یذکرنی ولا ینسانی. اللہ مجھے یاد رکھے میں مجھے کبھی بلاتے نہیں ہیں. تو بھائی اب یہ باتیں ہم پہ فٹ آتی ہیں. وہ تو کہہ رہا ہے کہ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. یعنی اللہ تو دیکھ رہے ہیں. میرا بھی عقیدہ ہے کہ واقعی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب یہ تو اس کے عقیدے کی بات ہے نا. میرا بھی عقیدہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہے ہیں. آگے کہتے ہیں وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اللہ میری ٹھکانے میری جگہ کو پہچانتے ہیں. اللہ تو مخلوق کو پہچانتا ہے، مخلوق نے بھی خدا کے مقام کو پہچانا. اسی طرح وَيَذْكُرُنِي کہ اللہ مجھے یاد رکھے، وَلَا يَنْسَانِي مجھے کبھی نہیں بلاتے. وہ تو نہیں بلاتے، تو میں دیکھ لیں کہ کتنا اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ذکر ہے اس کیڑے کا، یہ بالکل بعین ہی ہماری غفلت کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو بھائی اسی غفلت کے دور کرنے کے لیے انسان خدا کی یاد کرتا ہے. بس میری یہ عادت ہے مختلف عنوانوں کے ساتھ اپنی آپ کی لائن کو متعین کر کے دکھاؤں کہ یہ آپ کی لائن کیا مقصد ہے، آپ کی لائن کا ذکر کا مقصد کیا ہے. تو اس سے اگر آپ وہ جو کچھ ریلوں میں کچھ سنتے سناتے ہیں تو آپ کو بہت سے طریقے ظاہر ہو جائیں گے. یعنی بہت سے عنوانوں کے ساتھ یہ بات آپ پہ واضح ہوگی کہ آپ کی منزل کیا ہے. تو بھائی ایک یہ ہو گیا کہ آپ کی منزل دکھانے کے لیے کہ جیسے کیڑا یہ کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے پہچانتے ہیں، مجھے یاد رکھیں بلاتے نہیں، وہ دراصل مخلوق کی غفلت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ تو دیکھ بھی رہے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، یاد رکھے میں بلاتے نہیں ہیں. مخلوق کا نہ عقیدہ دیکھنے کا ہے، نہ اس کی پہچان ہے، نہ اس کی یاد ہے.
وہ تو بیچارہ ایسا بھول بھلائیوں میں پڑا ہوا ہے، کبھی بھی شاید بھول کر خیال آ جاتا ہو اسے، کسی ماحول میں چلے جاؤ۔ مجھے تو میرے بھائی یہ ہماری نمازیں جو ہے نا، آپ یقین کرنا، کبھی غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ بھی ایک نقل و حرکت سی، ایک عادت سی ہو گئی ہماری، ورنہ کوئی اس میں اللہ کی یاد تھوڑی ہوتی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، واقعی اس میں یاد ہوتی ہے، خدا کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ وہ تو ایک نقل و حرکت کر رہا ہے، شرط پوری کر رہا ہے۔ بھائی نیت باندھ لی، کچھ پڑھ لیا، پھر رکوع میں چلا گیا، پھر سجدے میں چلا گیا، اسی طرح وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور وہاں قلب مبارک اس کا کہیں ہے۔ یعنی دنیا کو کوئی تو آدمی عاشق ہوا کرتا تھا کسی انسان پہ، تو ابن خلدون نے ایک شعر کہا ہے، کسی محبوب کا، کسی عاشق کا شعر نقل کیا۔ وہ پہلے مصرے کا تو مجھے علم نہیں، دوسرا مصرع وہ کہتا ہے کہ وجودی ہا ہونا قلبی لدئی کو، اپنے محبوب کو لکھتا ہے کہ میرا وجود تو یہی ہے لیکن دل تو تمہارے پاس ہے میرا۔ تو آج ہمارا حال یہ بنا کہ وجود تو نماز میں ہے، قلبی لدیکم، دنیا کا قلب تیرے پاس ہی ہے، تو بے فکر رہو، دل ہم نے تیرے پاس ہی رکھا ہوا ہے، خدا کو تو ہم نے وجود دیا ہے۔ جس پر ایک کیڑا بھی تنبیہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی زبان سے نکلواتے ہیں یعرف مکانی، کہ اللہ میرے ٹھکانے کو پہچانتا ہے، میرے مقام کو پہچانتا ہے۔ تو جہاں وہ پہچانتے ہیں تو ہمیں بھی تو پہچان کا حق ہے۔ وَيَذْكُرُنِي، کہ وہ مجھے یاد رکھیں، وَلَا يَنْسَانِي، کبھی بھلاتے نہیں ہیں۔ ہم نے ایک اپنے پیر بھائی کو دیکھا، آپ یقین کرنا، آج مدرسوں والے 24 گھنٹے اسی دھندوں میں پڑے ہوئے، میں دینی بات کرتا ہوں، دنیاوی بات کو چھوڑتا ہوں، کوئی جس کام پہ لگا ہوا ہے نا دین کے، 24 گھنٹے اس نے ایک کیا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں قطعاً اسے فکر نہیں، اسے فکر ایک ہی لگ گئی، کیا کہتے ہیں وہ نام حق کیا کہتا ہے، غم دین خور غم دنیا مت خور، دین کا غم کھا دنیا کا نہ کھا۔ جب تو دنیا کے غم چھوڑ دے گا تو سارے غم اپنے ذمہ لے لے گا اللہ پاک۔ کبھی اسے فکر نہیں اپنے مدرسے کی، وہ چلتا ہوا جا رہا ہے تو کوئی کچھ دے رہا، کوئی کچھ دے رہا، کچھ نہ مدرسین کی فکر ہے، نہ طلبہ کی فکر ہے، وہ حضرت شیخ پر واہلانہ عاشق بنا ہوا ہے، بس وہی اس کا سلسلہ، اور مدرسہ خود بخود چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں ادھر۔ مجھے ایک حضرت کے پرانے خادم نے کہا مدرسہ چلانا ہے، شیخ کے مدرسے کی طرف توجہ کرو، یہ ایسے چلے گا تمہارا خیال بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ بھائی اب تک وہی فکر کرتے رہے، اب تک وہی، کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ادھر متوجہ کر دو اپنے آپ کو، یہ ایسے چلے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اس طرح چلے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے دھندے جو ہے نا ہمارے، یہ ہمارے لیے حجاب بن جاتے ہیں خدا کی پہچان میں، اللہ کی یاد میں۔ جی مختلف شکلوں میں انسان خدا کو بھلا بیٹھتا ہے، اس میں سے ایک یہ رزق کا مسئلہ بھی ہے، جس کو اللہ نے یہاں سورت میں، چونکہ یہ سورت بہت بڑی اونچی سورت ہے، سورت ہود، اور یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے قوموں کی تباہیوں کو بیان کیا ہے، اور احادیث کے ذخیرہ میں موجود ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت آپ بوڑھے ہو گئے قبل از وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیبنی سورت ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور سورتوں کا بھی نام لیا آپ نے، مجھے فلاں سورت نے بوڑھا کر دیا، فلاں سورت نے بوڑھا کر دیا۔ تو یہ ابتدائی رکوع میں وہ کچھ خلاصے کے طور پر کچھ چیزیں بیان فرمائی، اس کے بعد قوموں کے واقعات شروع کیے۔ تو ایک حجاب یہ بن جاتا ہے بعض دفعہ انسان کے لیے، تو بات کرو تو بات نہیں سنتا۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت لاہوری رحم اللہ کے ہاں ایک کرنل آیا فوج کا بہت بڑا، اس نے کہا حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ، برکت نہیں ہے، بالکل بے برکتی ہو گئی، گزارا ہی نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے ہوتا۔ حضرت نے فرمایا یار عجیب بات، اس زمانے میں کرنل کی تنخواہ 1400 روپے ہوگی، حضرت واقعہ سناتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تیری اتنی بڑی تنخواہ ہے، تیرا گزارا نہیں ہوتا، اور میں حلفاً کہتا ہوں میری ماہانہ مستقل آمدنی 1 روپیہ بھی نہیں، مستقل آمدنی 1 روپیہ بھی نہیں، میری کوئی ضرورت بھی اللہ پاک نہیں روکتے، اور تو رو رہا ہے اتنی بڑی تنخواہ کے باوجود۔ اسی کو تو بے برکتی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں بھائی؟ بے برکتی کس چیز کا نام ہے؟
اور بلکہ رزق کی بات نہیں، تمام دنیا کے جتنے بھی انسان کے دندے ہیں اگر صحیح اپنے آپ کو ادھر متوجہ کر دینا، صحیح دیکھو نا، ایک تو ہے کہ ان دوسروں کو دکھانے کے لیے، ایک ہے اپنے پیر کو دھوکہ دینے کے لیے، ایک ہے کسی اپنے ساتھی کو دھوکہ نہیں، صحیح معنوں میں ادھر متوجہ ہو جائے، وہ سمجھ جائے گا کہ میری طرف متوجہ ہو گیا، وہ تو جانتا ہے نا، اس کو تو پتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، انسان کے مستقر اور مستودع کو خوب جانتا ہے، اسے پتا ہے کوئی کام کہاں رہتا ہے کیا نہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو چیز ہے نا، یہ تھوڑی سی یاد مانگتی ہے، جب اللہ کی یاد کرو گے، تھوڑا سا وقت نکالو گے تو آہستہ آہستہ آپ پر یہ باتیں ساری کھلتی چلی جائیں گی، سازی واضح ہوتی چلی جائیں گی، اور مشاہدے کے درجے میں آپ اس پر یقین کریں گے۔ مشاہدہ ایک تو علم کا یقین ہے نا، علم کے درجے کا نہیں، مشاہدے کے درجے کا یقین ہوتا چلا جائے گا انسان کو، خدا کی کلام پر اللہ کی پہچان ہوگی۔ جیسے وہ کیڑا اللہ کی یاد کر رہا ہے، ہر پرندہ، ہر کوئی جانور، کوئی بھی خالی نہیں، تو ہے کہ آپ پر یہ بات جب ایک ہمارے ہاں ذکر ہو، یعنی اس ذکر کے کرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کچھ صحیح محنت کر لے۔ سلطان الاذکار کا معنی ذکروں کا بادشاہ، بڑا ذکر، وہ بڑا ذکر کیا ہوگا؟ آدمی کے لو سے اللہ کا نام جاری ہو جاتا ہے، یعنی زبان تو زبان رہی، دل تو دل رہا، بلکہ لو سے خدا کا نام جاری ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دنیا کی چیزیں بھی اسے یاد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ بھی یاد کر رہی ہیں اللہ کی، یہ بھی یاد کر رہی ہیں۔ تو پھر آدمی پر اس قسم کے درجات، اور یہ ایسی بات ہے جیسے داؤد علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ پہاڑ بھی شروع ہو جاتے، پرندے بھی شروع ہو جاتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے کتنی شان بنائی، ایک پیغمبر کو معجزہ عطا کیا ہے، اس پیغمبر کے معجزے کی جھلکی اس دور کا گناہگار امتی بھی حاصل کر سکتا ہے، جھلک کہوں گا، نبی کا مقام تو نبی کا نہیں، لیکن کرے کچھ نہ بھائی، پھر کیا ہوگا؟ یعنی آپ اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے ماحول میں دکان پر کتنی محنت کرتا ہے، کتنی تکلیف اٹھاتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی کسی بھی ماحول میں، دینی کسی ماحول میں، وہاں کتنی محنت کرتا ہے۔ ڈیرے اسماعیل خان میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، بیچارے ہیں تو ایسے ہی، میں چلا گیا تو پیر بن گیا، نہ گیا تو 10 سال میں پوچھتا، تو وہ بڑی محنت ہوئی ادھر ادھر۔ میں نے اسے کئی دفعہ کہا، مگر جتنی تم تبلیغ والے محنت کراتے ہو نا لوگوں سے، اس کے 14 آنے تو محنت کراتے ہو، 2 آنے محنت ہماری لائن پہ کر لو، 2 آنے ہماری لائن کے حساب سے محنت کر لو، تم فائدہ دیکھ لینا پھر۔ یعنی یہ اس قسم کا طریقہ ہے بزرگان دین کا، ذرا سی انسان محنت کرتا ہے تو اتنا بڑا اونچا مقام آدمی کو حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کا ایک معجزہ ہے، اس کی جھلک اللہ اسے نصیب فرماتے ہیں کہ وہ تورات انجیل، وہ اپنی کتاب زبور پڑھتے ہیں تو پرندے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، پہاڑ اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس دور کا آدمی کتنی مدت گزر جانے کے بعد اللہ نے بہت رحمتیں رکھی، ہمیں محروم نہیں فرمایا۔ مشکات میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات نے تو اپنی کتاب ہی اسی مضمون پہ ختم کی ہے، یعنی اپنا ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری نے ذکر پہ ختم کی، کسی بزرگ نے کسی پہ ختم کی، تو صاحب مشکات نے اپنی کتاب ہی امت مرحومہ اس دور کے بعد کے لوگوں کے فضائل پہ ختم کی ہے۔ تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، طوبی لمن رآنی وآمن بی، طوبی لمن رآنی وآمن بی، وطوبی 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی۔ فرماتے ہیں جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، جن لوگوں نے دیکھ کر ایمان قبول کیا وہ مبارک ہو، جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے 7 دفعے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ طوبی 7 مرات، 7 دفعے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ بھائی حضرات صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، شان تو انہی کی زیادہ ہے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن اس دور کے ایمان والوں کو بھی محرومی نہیں ہے، اور وہ ہم نے اس کے مشاہدے کیے، تجربے کیے۔
ورنہ کہاں وہ محنت، کہاں وہ مجاہدے، کہاں وہ تکلیفیں، کہاں اس دور کی. لیکن آدمی کچھ بھی نہ کرے بھائی، پھر کیا ہوگا؟ پھر ڈلے بنے گا. ہمارے محیوں کی زبان میں کہتے ہیں پھر ڈلا حاصل کر کیا کرے گا پھر اگر کچھ بھی نہیں کرے گا پھر فارغ ہے بس. تو اس لیے یہ ایک بات وہیں اندر گیا، طبیعت تو خراب سی تھی، اللہ سے عرض معروض کی، تو یہی بات اللہ نے ذہن میں ڈالی کہ یہ بھی ایک حجاب بن جاتا ہے بعض دفعے کہ انسان روزی کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور اسے ذکر سے غافل کر دیتی ہے. حالانکہ خود ذکر، لوگ تو وظیفے پوچھتے ہیں نا، کبھی کوئی وظیفہ، میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی ذکر بھی ہو اللہ کا، کوئی اس میں مبارک ہو، جب صحیح میں یا کے ذریعے سے حاصل ہوگا، دنیا بنے گی، عزت نصیب ہوگی، سکینہ قلب نصیب ہوگا، بیماریوں میں صحت نصیب ہوگی، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں سب دور ہوں گی، اور قبر کی زندگی صحیح ہے، محشر صحیح ہے، سب کچھ ایک ہی اللہ کے نام مبارک سے. وہ ایک بزرگ میرے ہاں تشریف لائے، مجذوب سے تھے، یوں ہی پھر کہ لوگ اسم اعظم کی تلاش میں ہوتے ہیں. اسم اعظم ہوتا نہیں، اسم اعظم بنایا جاتا ہے. عجیب پیاری بات فرمائی، اسم اعظم ہوتا نہیں ہے، اسم اعظم محنت سے بنایا جاتا ہے. ہمیشہ جس اللہ کے اسم مبارک پہ محنت کرو گے وہی اسم اعظم بنے گا، نہیں کرو گے کوئی بھی اسم اعظم نہیں ہے. اسی کے آثار جو ہے نا باری تعالیٰ ظاہر فرماتے چلے جائیں گے، اور وہ آثار پھر ہر قسم کے ہوں گے، یعنی اسے اس کی حقیقت نصیب واضح ہو جانے راستے بازار سے وہ حضرت رائے پوری رحم اللہ کی کے لیے آیا تھا، تو یہاں بازار سے گزر رہا تھا، یوں ہی اس نے مجھے کوئی جگہ پوچھی، میں نے بتلا دی. تو دہلی سے وہ آیا تھا، یہ سہارنپور سے. میں نے کہا یہاں سے فارغ ہو کہ آپ میرے پاس آنا. میں نے پتہ دے دیا اس کو، پوچھتے پوچھتے جہاں آ گیا. شاید میرے پاس ایک رات رہا یا کچھ دیر رہا. اب بھائی وہاں ہندوؤں کا مقابلہ ہے، مسلمان کے مقابلے میں ہندو ہے، یہاں تو ہم سارے مسلمان ہیں بھائی. تو وہ مجھے سنانے لگا کہ ہند بچے کو ہوش نہیں تھی، تو جب ہوش آئی تو اس نے اپنی وہی دیکھا، وہی خیموں والا ماحول. ایک بصیرت والے بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور اس جوان ہو گیا تھا، وہ ان کی بکریاں چلاتا تھا کہ ڈنگر چلاتا تھا. اس بزرگ نے اسے کہا کہ تم اس ماحول کا آدمی نہیں ہے، کہ ماحول کا آدمی یہاں کہاں پھنس گیا تو. اس کو یقین دلایا اور اس کو تسلی دی اور اس کو نکالا. کچھ دیر آگے جا کے اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دھوکہ دے گیا اور میں وہاں سے بھی جاؤں وہاں سے بھی جاؤں، یہ جھوپڑی بھی نہ رہے. پھر واپس آ گیا. تو واپس آ کے پھر اپنے اسی ماحول میں چلتا رہا. وہ بزرگ پھر کسی وقت آئے، ان کو تو پھر یہی ہے. اس کو بہت زیادہ زور دے کر بزرگ نے وہاں سے نکالا کہ چل تو میرے ساتھ. بہت دور اس بادشاہی میں داخل کر دیا جس کی وہ بادشاہی تھی. آگے سے تلاش تھی. بادشاہ بہت خوش ہوا کہ بچہ بچپن کا نکلا ہوا واپس آ گیا. مثال یہ ہے بھائی، ہم کہتے ہیں کہ بات کریں گے، ذکر کریں گے، دنیا بھی جائے گی، کہیں ایسا ہو کہ نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے، یقین ہی نہیں بیٹھتا. اب یقین کرنا چیز تو نہیں ہے کہ اس کے لیے آدمی کچھ بھی نہ کرے. ابھی آپ تشریف لاتے ہیں مہینے کے بعد پروگرام میں، شہر کے ساتھی ہوں باہر کے ہوں، بھائی فائدہ ضرور ہوگا. بعض دفعے آدمی کو وہ فائدہ محسوس نہیں ہوتا. ہم تو اپنے حضرت کے ہاں بھائی 10-12 سال تک جاتے رہے، اور مجھے تو اس طرف خیال ہوتا بھی نہیں تھا. کئیوں کو خیالات کی بیماری، کئیوں کو کچھ، کئیوں کو کچھ، کبھی کسی طرف دھیان کیا ہی نہیں. اکثروں کو فرما دیتے بھائی تمہیں محسوس تو ہوتا نہیں ہے اور تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، اللہ مہربانی کرے، کسی دن تم پہ یہ بات واضح بھی ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ مال کی کمی، یہ وہ ساری، میں نے تو اپنے اجتماع پر نہیں کہا تھا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، قرآن نماز میں پہلا یہ جملہ پڑھتے ہو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یا اللہ تیرا نام برکت والا ہے. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو اس کی برکات کی یہی شکلیں ساری تم پہ ظاہر ہوں گی. لیکن یہ نہیں
ایک آدھی تسبیح کر لی، 2 تسبیح کر لی، جتنی شیخ بتلائے زیادہ سے زیادہ جتنی کرے گا اتنی ہی اس کے فوائد ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ ان فوائد کا سامنے خیال نہ کرے بلکہ کیے جائے بس۔ ایک وقت آئے گا پتہ چل جائے گا کہ اوہو یہ تو میرے سارے کام بن گئے، میں مقروض تھا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ حضرت مقروض ہو اپنے شیخ کی وصال کے بعد کی بات۔ اس وقت تو کچھ نہ بتلایا، ان بزرگوں نے مجھ سے کچھ اس کا ذکر کرایا، کچھ تعداد، لیکن وہ بات ذہن میں نہیں ہے، وہ بات ذہن سے ختم ہو گئی۔ فوری نہیں بتلایا بلکہ کسی اور وقت میں 6 مہینے گزرنے کے بعد وہ میرے ذہن سے بھی بات نکل گئی، اور اس میں بھی تصور یہ ہے کہ اللہ مخلوق سے استغنا، اللہ کی محبت وغیرہ، یہ دنیا کا کوئی خیال نہیں۔ کئی سال میں نے کیا اور اس طرف دھیان نہیں کرنے دیا بالکل۔ کچھ سال گزرے تو وہ قرضہ تو بہت جلدی، بہت عرصہ پہلے ادا ہو گیا۔ مجھ سے ایک دن پوچھتے ہیں کہ بھئی تیرا وہ کام بنا تھا؟ 10-15 سال گزرنے کے بعد اب میں بھی حیران ہو گیا، بھئی کیا؟ کیونکہ زبان بند سی ہو گئی تھی، کچھ بیچارے بولتے کم تھے، تو جو پاس بیٹھنے والے تھے وہ بار بار غور کریں بھی کوئی حضرت کو آگے پیچھے کو بات فرمائے، بھئی تیرا کام بن گیا تھا؟ کچھ دیر کے بعد فرمایا، بھئی وہ جو تیری قرضے کی بات تھی اس کا کیا بنا؟ اب ذکر بھی خود بتلایا لیکن اس سے توجہ نہیں ہونے دی اس طرف کہ نیت یہی قرضے کی کر لے وہ ثواب سے محروم ہو جائے، اور وہ کام بھی ہو گیا۔ ہمارا دھیان بھی ادھر نہیں، ہمیں بھی خیال نہیں۔ کئی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ واقعی وہ اللہ کے نام کی برکات سے وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو فائدے ہوتے ہیں۔ 2 دن اللہ اللہ کی، بھئی آج دکان پہ گاہک نہیں آئے، بھئی یوں تو پھر فائدہ ہو گیا۔ بچے کو روزانہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہر روزانہ بچے کو کے اعضاء کو ماپنا شروع کر دیں آپ، کبھی بچہ نہیں بڑھے گا، یاد رکھنا میری بات، یہ قاعدہ بتلاتا ہوا آپ کو۔ اپنا بچہ چھوٹا، اس کے ہر روزانہ بازو ماپنے شروع کر دو، جسم ماپنا شروع کر دو، فیتہ لے کر نا روزانہ شمار کر دو، بچہ وہیں کا وہیں رہے، کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ درخت کی طرف دیکھتے رہو ہر وقت، بھئی اس میں بڑھا کہ نہیں بڑھا، کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ یہ خدا کا نظام کچھ ایسا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ اگرچہ اس کا طریقہ بھی آگے بتلا دیا، قرآن کریم نے خود بتلا دیا۔ اگر اللہ سے رزق مانگنا چاہتے ہو تو استغفار کرو، استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، خدا تمہاری مالی بڑی مدد کرے گا۔ یعنی اپنے گناہوں سے آدمی اللہ کے دربار میں معافی مانگتا رہے۔ تو بھائی یہ جو ذکر ہے یہ آپ کو اپنی لائن بتاتا ہے کہ آپ کی لائن یہ ہونی چاہیے، اور راستے میں یہ رکاوٹیں جو بظاہر دنیاوی لحاظ سے ہوتی ہیں یہ اپنے لیے رکاوٹ نہ بنائے۔ یہ کام آپ کے خود بخود ہوں گے، بلا ارادہ ہوں گے، بلکہ ارادہ تھوڑا سا ارادہ کریں گے آپ کا ارادہ پورا ہوگا۔ عجیب عجیب اللہ کے نام کی برکات ہیں جو اپنے اپنے وقت پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی کہتا ہے یہ تو ہوا نہیں، بھی تم اس درجے کو پہنچا نہیں، وہ ہو کیسے؟ ورنہ بعض دفعہ بھائی دعا بھی نہیں کرتا آدمی، دل میں ارادہ ہوتا ہے، فوراً ادھر سے فیصلہ ہو جاتا ہے کام کرنے کا۔ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ ارادہ ہوا، ہمارے حضرت جی رحم اللہ کا خیال ہوا، یار ساڈا ایک مرید ہے، وہ دے کھجیا دے باغ ہے، مست کاغذ میں کھلا کے دو، میں رکا لکھا ہو جائے۔ وہ پتہ نہیں رکا لکھنے لگے کیا خیال آیا یا دھیان نہیں رہا، کوئی تویز کے لیے آ گیا، وہ رکا ختم ہو گیا، چل کے اوپر چلے گئے آرام کرنے کے لیے۔ اب ارادہ کیا تھا نا۔ 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد جناب ایک گدھی کے اوپر گوڑیاں رکھی ہوئی اور وہ آ گیا، کہنا حضرت کی تھانے کے اوپر ہے، وہ کھجوریں دی، اس نے گھر پہنچا دی۔ ساتھی نے پوچھا بھئی تو کہ فلاں ٹائم تھا میرے دل میں اللہ نے ڈالی، حضرت کو کھجوریں پہنچا، وہی ٹائم تھا۔ ارادہ فرمایا، رکا لکھنے کا ارادہ ہوا، فوراً وہ رکاوٹ سی ہو گئی، کوئی ساتھی آ گیا، یہ کیا ہوا؟ امام جعفر سیوطی رحم اللہ نے واقعہ لکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا تاریخ الخلفاء میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا وظیفہ مقرر فرمایا تھا۔ جب انہوں نے حکومت ان کے حوالے کی نا، کچھ شرطیں تھیں، شرائط کے ساتھ حوالے کی تھی، ایسے نہیں کی تھی۔
ایک شرط یہ تھی، پتہ نہیں 5 لاکھ کتنے لاکھ، بہت بڑی ضخیم رقم جو ہے مقرر فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سالانہ میں آپ کی خدمت کروں گا ہمیشہ۔ تو 1 سال کیا ہوا اللہ کے علم میں ہے، وظیفہ وقت پر نہ پہنچا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ لیا اور رکا لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں لیکن وہی غیرت قریشی ابھری اور دل میں خیال آیا چھوڑو پڑے، میں نہیں لکھتا۔ رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، آپ نے بیٹا سناؤ کیا حال ہے؟ حضرت ایسے ایسے کر کے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب تک انہوں نے وہ ایفا نہیں کیا، یعنی اس سال یا ان دنوں میں جو رقم آنی تھی وہ نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ دعا لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کہ بیٹا یہ دعا پڑھو۔ چند دن آپ نے دعا پڑھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سابقہ وظیفہ بھی اور کچھ پیشگی وظیفہ بھی حضرت نے بھیج دیا، پہنچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، حضور نے فرمایا ہاں بیٹا سناؤ، اگر حضرت وہ ان کا وظیفہ فرمایا مخلوق پر کبھی خیال نہ کرنا، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے اللہ کی طرف سے، جس کو ذریعہ بنائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم میں ڈال دی بھی، پیچھے بھی لیٹ ہو گئی، آئندہ بھی اور زیادہ بھیجو، قدرت نے دل پھیر لی۔ تو ارادہ کیا تو ارادہ اللہ نے یوں پورا فرما دیا۔ یہ اللہ کے نام کی برکات ہے، وہ تو اونچے لوگ تھے، ان کی تو مثالیں کیا دینے، یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ یقین کرنا، لیکن وہ درجہ حاصل کریں ذکر میں، اسے کہتے ہیں فنائیت کا درجہ، خدا کے ارادے میں اپنے آپ کو فنا کر لیں، پھر آپ کے ارادے پہ نظام چلے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا اس کا حال پوچھتے ہو جس کے حکم سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے، اس کا حال پوچھتے ہو؟ بھئی وہ کیسے؟ بھئی وہ اس طرح ہے کہ جو اللہ کا ارادہ وہی میرا ارادہ ہے، اللہ جو کر رہے ہیں میں اسی کے ارادے پر محو ہوں، اسی کے ارادے پر فنا ہوں، تو لہذا جو اس کا کام ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے، گویا کہ میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ ہے نظام۔ بات تو یوں تھی، کئی لوگوں نے اس کو دوسری طرف لے جا کر بزرگان دین کو خدا کا شریک بنا دیا۔ تھی تو یہ کہ بزرگوں نے اپنا ارادہ خدا کے ارادے میں فنا کیا تھا، یعنی ان کو جھکایا تھا ادھر کے اپنے آپ کو ادھر ہی ڈال دیا بالکل، یار لوگوں نے ادھر خدا کو اٹھا کر ادھر پھینک دیا کہ اللہ ان کے ارادے میں اللہ نے اپنا ارادہ ان کے ارادے میں فنا کر دیا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کبھی دفعہ ارادہ ہوگا انسان کا، ادھر سے اللہ فیصلہ فرما لیں گے، اپنی رحمت کا فیصلہ فرما لیں گے، کیونکہ ذکر سے وہ درجہ انسان کا حاصل ہو گیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض درجے ایسے انسان کو حاصل ہوتے ہیں عبادات سے کہ اللہ اس کے ہاتھ پیر بن جاتی ہے۔ تو حدیث ہے نا بھائی، یہ تو کسی گھڑی بھی نہیں ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر بن جاتے ہیں اللہ جل شانہ۔ تو یہ سب خدا کے نام کی برکات ہیں جو اس دور میں ہم گئے گزرے دور میں یعنی کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی کرے پھر بھی اس کی برکات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اور ہمیں تو 24 گھنٹے ہوتا رہتا ہے بھائی، ہمیں تو کوئی اس کا تعجب نہیں ہوتا۔ جو ذاکرین کے احوال یا ان کی کیفیات جو وہ بیان کرتے ہیں، تعجب نہیں ہوتا چونکہ یہ عام حالات ہو رہے ہیں، اور بلکہ اللہ کی قدرت پر، خدا کی رحمت پر بہت زیادہ رشک آتا ہے کہ خود اتنے مہربان ہیں۔ پرانے زمانوں میں کتنے مجاہدے بزرگ کرتے تھے تو یہ درجے حاصل ہوتے، اور اب تو تھوڑی سی کوئی محنت کرتا ہے، کسی کو کیسے زیارت ہو رہی اللہ جل شانہ، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی، کسی کو کوئی کمال حاصل ہو رہا، کسی کو کوئی ہو رہا۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ اپنے اس ماحول میں صحیح اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور وہی بات میری تجربہ کر کے دیکھ لیں، اصل اپنی منزل کو یہ بنائیں۔ مدرسوں والوں سے بھی یہی گزارش ہے، دوسروں سے، اصل اپنی منزل یہ بنا کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ ایسے ہوگا کہ جیسے آپ کا ارادہ ہی نہیں ہوا، بلا ارادہ کام ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی مغز کھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 24 گھنٹے رات دن پاگلوں کی طرح پھرتا رہے، یہی کام ہے۔ وہی مولویوں والی بات کہ ہر وقت مانگنے کے چکر میں رہے، اس کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ اللہ پاک اپنی مخلوق کے کچھ انسانوں کو متوجہ فرما دیں گے اور کام چلتا رہے گا، اور اپنا زیادہ خیال یہی رکھے کہ مجھے میرے ذکر میں کمی کیوں، میری تہجد میں کمی کیوں، میرے فلاں کام میں کمی کیوں،
وہ دھیان ادھر رہے گا، ادھر وہ کام ایسے ہوں گے کہ آپ کو ہونے کی بھی خوشی نہیں ہوگی، میں عرض کروں آپ یقین کرنا، پھر بھی وہی غم رہے گا اور وہ کام ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، علینا